بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 یا 22 سال کی عمر میں ہی شہادت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ کے گھر کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ان کے بچے فاقے کی حالت میں ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی روزانہ کی کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ کے پاس کچھ بھی دولت نہ تھی۔ حضرت فاطمہ کا نور اور سادگی شاید ہی اس دنیا میں کسی عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش سب کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ حضرت علی کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی، عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داماد حضرت علی سے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے بے حد عزیز ہو، میں ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو لینے ان کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی سے یعنی بابا سے جو کچھ کہا وہ سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ایسی عورتیں ضرور دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے میکے میں آتی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، جو واقعہ میں آپ کو بتانے والی ہوں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کی شادی کے 3 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو لینے کے لیے حضرت فاطمہ کے سسرال حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، گھر چلیں؟ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔ میری کوئی جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا حضور، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر اجازت دیں تو میں اپنے شوہر علی کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنی آہٹ کو سمیٹا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گئے اور حضرت علی کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی بھی بڑی دیر سے گھر آئے۔ جب حضرت علی گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو لے جاؤں؟ یہ سن کر حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے بیٹی فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے کہ بابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کرنا اللہ تعالیٰ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین، اس طرح مدینہ شہر کا ایک واقعہ بتاتی ہوں بھائی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب مکاشفات المقلوب میں لکھا ہے کہ شہر مدینہ میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے باہر نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی کہ اس کا میکہ تھا، جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ناپ سکے، کوئی ایسا ترازو نہیں جو تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا تمہارا باپ بیمار ہے، تو بیٹی کہنے لگی میں نہیں جا سکتی کیونکہ میرے شوہر مجھ کو پابند کر کے گئے ہیں کہ گھر سے باہر نہ نکلنا۔ شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کسی میدان میں جہاد لڑ رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میرے باپ بیمار ہیں، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر 2 دنوں کے بعد پھر خبر آئی کہ تمہارا باپ زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر بھی اللہ کے نبی سے پتہ کیا تو آپ نے پھر فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزرے، خبر آئی کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اپنے باپ کا آخری بار دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچئے، چاہے کوئی بیٹی اپنے باپ سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو،
چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرے زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باپ کے آخری دیدار کے لیے بھی نہیں جا رہی۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی کے پاس پھر سے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، آپ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کے رسول کو ماننے والی عورت، گھر کے سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پتہ کرو عورت کا وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ صحابہ کرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ہی ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے، باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو گرے۔ پھر آپ نے چہرہ مبارک صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جا کر اس عورت کو یہ خوشخبری دے دو کہ تم نے اپنے باپ کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیرے اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر ناظرین، آج کل کی اکثر عورتوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور بھی زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں، بلکہ اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی ہے۔ اگر وہ راضی ہو گئے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نگہبان، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔